بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ چیف منسٹر پنجاب، میں آپ کو، ہائر ایجوکیشن کے منسٹر یاسر، آپ کو اور آپ سب کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ایک ویران 800 ایکڑ کی زمین پڑی ہوئی تھی، آپ نے اس کو اس چیز کے لیے استعمال کیا، وہ جو فیوچر ہے دنیا کی ٹیک کمپنیز کی، ان کا جو ٹرن اوور ہے، یہ جو بڑی بڑی ٹیک کمپنیز ہے، ایپل، گوگل، 1000 ارب ڈالر سے زیادہ یہ کمپنیز کا صرف ٹرن اوور ہے۔ اور یہ کرونا کے دور میں جب کہ باقی نقصان میں گئی بہت کمپنیز، ٹیک کمپنیز کے پروفٹس ملٹیپلائی کیے، تو یہ وجہ یہ ہے کہ دنیا جا اب اس طرف رہی ہے، اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس میں کافی پیچھے رہ گئے۔ پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس آئیڈیل سچویشن ہے، ہمارے پاس یوتھ ہے، ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے، 22 کروڑ کی آبادی کے اندر جو 60% سے زیادہ ہماری یوتھ ہے، 30 سال سے کم ہے، اور یہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ ہم اس جو ایک ورڈ ہے انگریزی کے لیپ فراگ کر سکتے ہیں، ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو دنیا جس آئی ٹی کی طرف ایک نیا انقلاب جو جس طرف دنیا جا رہی ہے، لیکن ہم پیچھے رہ گئے، اور ہمارا ملک، ہمارا جو ہمسایہ ہندوستان، اس نے 15-20 سال پہلے ہمارے سے آئی ٹی کے اندر آیا، اور آج ان کی میرے خیال میں غالباً 150 ارب ڈالر کی ان کی ایکسپورٹس ہیں، جبکہ ہم نے حالانکہ 70% امپروو بھی کیا، لیکن ابھی بھی 2 ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹس ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اب اگر ہم پوری طرح کانسنٹریٹ کریں اور انسینٹیوائز کریں، اس کا مقصد یہ ہے، یہ جو آئی ٹی پارکس ہم بنا رہے ہیں اور یہ جو ٹیکنوپلس، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان کو وہ انسینٹیوز دیں، ٹیکس بریکس دیں، ان کی مدد کریں، ان کی رکاوٹیں کم کریں، ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پوری طرح ہم ہر قسم کے ریگولیشنز جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں، اور ان کو جتنا ہم پش کریں گے، انسینٹیوائز کریں گے، یہ صرف یہ نہیں کہ جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے ایک آبادی کے اندر، یوتھ کے اندر نوکریاں دینے کا، ایک تو وہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنا گھر اس آئی ٹی کے اندر چلوا سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ ہے، ایک ہے امپلائمنٹ کا، روزگار کا، اور دوسرا ہمارا مسئلہ ہے ایکسپورٹس کا۔ بدقسمتی سے ہم نے اپنے ملک میں کبھی زور دیا ہی نہیں ایکسپورٹس کے اوپر، یعنی جو 1960s کے اندر جب پاکستان تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، تو تب کی دنیا کے مقابلے میں پاکستان کی اور ایشیا کے مقابلے میں ہماری ایکسپورٹس دیکھیں، اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ وہ جو ہمارے سے پیچھے تھے ملک، وہ کدھر پہنچ گئے ہیں ایکسپورٹس پہ، اور پاکستان آج کدھر کھڑا ہے۔ ہمارے سارا مسئلہ ہی آتا یہ کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد، جیسے ہم تھوڑی اکانومی گرو کرتی ہے، ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ گرو کرنے کے لیے امپورٹس بڑھتی ہیں، مشینری امپورٹس جو بھی، اور اس کی وجہ سے ہمارا باٹل نیک آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، یعنی ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی ہوتی ہے، وہ پریشر پڑتا ہے ہمارے روپے پہ اور ریزروز پہ، اور پھر ہمیں تقریباً 20 دفعہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے وہ پیسے لینے کے لیے، اپنی ریزروز کو سنبھالنے کے لیے۔ تو یہ کانسٹنٹ سائیکل سے تبھی ہم نکل سکتے ہیں جب ہم اپنے ملک کی ایکسپورٹس کے اوپر زور دیں، اور بلکہ یہ صرف یہ نہ ہو کہ ہم صرف ایکسپورٹ انڈسٹریز کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی پروڈکشن بڑھائیں، سارے ملک کی توجہ دیں اس طرف کہ جب تک ہمارے ملک کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، ویلتھ کریشن نہیں ہوگی، ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ ساتھ ہمارا ہمسایہ چائنا،
40 سال پہلے وہ کدھر تھا، آج وہ دنیا میں کدھر پہنچ گیا ہے. اور اس میں 2 بڑے کام کیے چائنا نے. نمبر 1 کہ انہوں نے اپنے ملک سے پلاننگ کر کے کرپشن کے اوپر انہوں نے کیا. یعنی کرپشن کا مطلب کیا ہے؟ جب اوپر کے لیول کی کرپشن ہوتی ہے تو وہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کی جو دولت جانی چاہیے تعلیم کے اوپر، اپنے آبادی کے صحت کے اوپر، غربت کم کرنے پہ، وہ ملک سے باہر نکل جاتی ہے. اور اس لیے چائنا نے جو شی جن پنگ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کی سب سے بڑی جو اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے، انہوں نے 450 لیول منسٹیریل لیول کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. اور صرف اس لیے کہ اب جب تک آپ کی اکانومی جو کہتے ہیں گڈ گورننس یا کلین گورننس نہیں ہوتی، انویسٹمنٹ نہیں آتی. دوسری چیز انہوں نے کیا کہ انہوں نے جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، 70 کروڑ لوگوں کو 40 سال میں غربت سے نکال کے اوپر لے آئے. اور تیسری چیز انہوں نے کانشیسلی چائنیز سوسائٹیز نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی. اور اصل میں جو ایکسپورٹس بڑھنے سے وہ آج جو آج دنیا کی اتنی بڑی پاور بن گئے ہیں اور اتنی تیزی سے اوپر گئے ہیں، انہوں نے یہ پلان کر کے سارا کیا. تو ہمیں جو اب ہماری پوری کوشش ہے، اور انشاءاللہ میں یہ پورا لانچ کرنے لگا ہوں، سارے ملک کی اورینٹیشن، گورنمنٹ کی اورینٹیشن، اپنی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ری ڈائریکٹ کریں کہ کیسے ہم اپنے ملک کی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں، ایکسپورٹس کیسے بڑھا سکتے ہیں، اور پھر کیسے ہم جدھر کئی ایسی چیزیں ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں اللہ نے ہر قسم کا 12 تو موسم دیے ہیں، اللہ نے اس میں کلائمیٹک زونز دیے ہیں، ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ اپنی یہ جو آج سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا آج بنا ہوا ہے، وہ اس لیے ہے کہ جیسے باہر قیمتیں اوپر گئیں ہمیں وہ امپورٹ کرنی پڑی، اور جب امپورٹ کیا تو ہمیں جو باہر سے انفلیشن تھی وہ پاکستان میں آ گئی. اور خاص طور پہ ایڈیبل آئل، یعنی ایڈیبل آئل کوئی ضرورت نہیں کہ پاکستان خود نہیں، ہمارے پاس اتنی بڑی کوسٹ لائن ہے، ہم کیوں نہیں پام آئل اپنا ملک سے بنا سکتے. تو اسی طرح سارے ملک کو پہلے تو ہم نے پلان کر کے کیسے ہم نے اپنی ڈالرز کی انٹیک بڑھانی ہے، ریزروز بڑھانے ہیں، ایکسپورٹس بڑھانی ہے، امپورٹ سبسٹیوشن کرنی ہے، کیسے ہمارا جو میں بار بار کہتا ہوں سب سے بڑا ہمارا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے، ان کو ہم نے کیسے پاکستان کو میں ہماری اپنی ویلتھ کریشن میں کیسے انوالو کرنا ہے. ابھی تک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے ان کے لیے اتنا مشکل کر دیا، وہ بیچارے جو پاکستانی واپس آنا چاہتے ہیں وہ بزنسز کرتے ہیں، وہ ایکسل کرتے ہیں. اب سلیکن ویلی میں بڑے کامیاب پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں آئی ٹی کی انڈسٹری میں، لیکن ہم نے ابھی تک کوئی ایسا میکنزم کامیابی سے نہیں کر سکے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں کہ وہ بھی پاکستان آئیں. تو یہ جو آج ہم نے انوگریٹ کیا ٹیکنوپلس، اس کا مقصد، یہ انسینٹیوز دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو ہماری آئی ٹی کی فرمز باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور پروفیشنلز باہر ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں کہ وہ یہاں آ کے انویسٹ کریں. چائنا کی جو کامیابی یہ بھی تھی کہ چائنا نے جو ان کے باہر چائنیز ایکسپیٹریٹ چائنیز کمیونٹی بیٹھی تھی، انہوں نے ان کو لیے آسانیاں پیدا کی. انہوں نے آ کے چائنا میں پہلے انہوں نے انویسٹ کیا، پھر دوسری کمپنیز آئیں. ہندوستان بھی جب انہوں نے اپنی اکانومی اوپن کی 90s میں، تو ادھر بھی سب سے پہلے انویسٹمنٹ اوورسیز انڈینز نے شروع کی، پھر اور بڑی مارکیٹس دیکھ کے پھر کمپنیز آئیں. تو پاکستان کی بھی بڑی مارکیٹ ہے 22 کروڑ لوگوں کی، اور ہم نے انسینٹیوائز کرنا ہے. تو یہ جو ٹیکس زون ہے اس پہ ہم نے انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں. یہ پہلے شروع کیا اسلام آباد میں، اب یہاں سارے پاکستان کے شہروں میں، کے پی کے اندر شروع کر رہے ہیں، کراچی میں بہت انٹرسٹ ہے، ادھر یہ ٹیکس زون شروع کر رہے ہیں. سارا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو دنیا جس طرف جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کی جو ریولوشن ہے، اس کا پاکستان پورا فائدہ اٹھائے اور اپنے لوگوں کو نوکریاں بھی دے، اپنے یوتھ کے لیے امپلائمنٹ کریٹ کرے، اور دوسری چیز اپنی ایکسپورٹس بڑھائے. تو میں آج آپ کو چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر مبارک دیتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو انٹرسٹ ہے ابھی شروع بھی نہیں ہوئی، لیکن جس طرح کا اس پہ انٹرسٹ ہے، مجھے پوری یہ امید ہے کہ یہ
صرف یہ ٹیک زون ہی لاہور میں وہ کام کرے گی جو کہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اور پرانی انڈسٹریز کریں گی. یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ یہ اکیلی پاکستان کے سارے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم کر سکتی ہے. شکریہ.